اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم زکوۃ الغلات الاربعہ یعتبر فی وجوب الزکوۃ فی الغلات الاربعہ امران۔ بات ہماری جو ہے وہ کتاب الزکوٰۃ سے چل رہی تھی اور اس حوالے سے کچھ دنوں کا بہرحال گیپ ہو گیا دوسری مصروفیت کے تحت۔ انشاءاللہ ہم اس کو پھر سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس سے قبل ہم جو ہے وہ ہم نے زکوٰۃ نقدین کو پڑھا تھا، سونے و چاندی پہ کب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور اس کے کیا شرائط ہیں، اس کو الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اور بہتر ہے کہ اگر اس کو کنٹینیو اگر رکھنا ہے تو انشاءاللہ اس کو جو ہے انسان شروع سے ایک بار پھر سے پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ آج جو ہمیں غلات اربع، چونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ 9 چیزوں پر واجب ہوتی ہے، انعام ثلاثہ اور غلات اربع، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ نقدین۔ تو 3 جو ہے وہ چوپایوں میں اور 4 جو ہے وہ غلات میں اور 2 جو ہے وہ سونا چاندی۔ تو یہ 9 ہے کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ آج ہم غلات اربع کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، عبارت پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ حل کرتے ہیں انشاءاللہ کہ مشکل امر نہیں ہے۔ کہہ رہے یعتبر فی وجوب الزکوۃ فی الغلات الاربع امران۔ غلات اربع میں یعنی غلات اربع کون کون سے ہیں؟ حنطہ و شعیر، تمر و زبیب، یعنی گیہوں، جو اور کھجور، ٹھیک ہے، اور کشمش، ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں ہیں۔ تو ان میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے 2 چیزوں کا دو چیزوں کی شرط ہے، یعنی 2 امر کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے بلوغ النصاب، کہ نصاب تک پہنچائے، اور دوسری بات جو کیا ہے وہ ملکیت، ٹھیک۔ بلوغ النصاب وَلَهَا نصاب واحد، اور غلات اربع میں اچھی بات یہ ہے کہ ہر ایک کا نصاب جو کیا ہے ایک ہے، اور وہ نصاب کیا ہے 848 کلو۔ اگر ان میں سے ہر ایک، ٹھیک ہے، جو ہے وہ اگر 848 کلو ہو جائے تو انسان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ النِّصَابَ، اور جو نصاب تک نہ پہنچے، یعنی اگر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں لیکن 848 کلو نہیں، اس سے کم ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ فَإِذَا بَلَغَهُ وَجَبَتْ فِيهِ وَفِيمَا يَزِيدُ عَلَيْهِ، بس اگر یہ نصاب تک پہنچ جائے، یعنی 848 کلو ہو جائے یا اس سے زیادہ ہو جائے، تو اس صورت میں اس پہ زکوٰۃ جو ہے کیا ہے واجب ہو جاتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ الزَّائِدُ قَلِيلًا، اب 848 سے زیادہ چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، اس پہ بہرحال زکوٰۃ واجب ہوتا ہے کہ کچھ حصہ اس میں سے زکوٰۃ کے طور پر نکالیں۔ دوسری شرط جو ہے وہ کیا ہے، نصاب یعنی غلات اربع میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے کہ ملکیت ہونا چاہیے۔ کیا؟ الملکیت و حال تعلق زکوٰۃ بیا، کہ جب اس سے زکوٰۃ متعلق ہو رہی ہے اس کا انسان خود مالک ہو، بس فلا زکوٰۃ فیہا اذا تملکھا الانسان بعد تعلق زکوٰۃ بہا، بس اگر جب اس پر زکوٰۃ کا حکم لگایا جا رہا ہے، اگر اس وقت انسان اس کا مالک نہیں ہے ان چاروں میں سے کسی کا، تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، ٹھیک۔ مسئلہ سنیے، مسئلہ نمبر 534، تتعلق الزکوٰۃ بالغلات حینما یصدق علیہا اسم الحنطۃ او الشعیر، ٹھیک ہے، او التمر والزبیب یا عنب، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے کہ غلات اربع پہ زکوٰۃ اسی وقت اس سے متعلق ہوتی ہے کہ جب اس کے اوپر حنطہ اور شعیر یعنی گیہوں، جو اور تمر اور عنب، ٹھیک ہے، اس کو عرف عام میں کہا جانے لگے۔ بس اگر مطلب اس کے اتنے چھوٹے چھوٹے دانے نکلے ہوئے ہیں کہ اس کو عرف میں جو ہے وہ گیہوں یا جو نہیں کہا جا رہا ہے، تو اس وقت اس پر زکوٰۃ، یا کھجور نہیں کہا جا رہا ہے یا انگور نہیں کہا جا رہا ہے، تو اس پر زکوٰۃ اس سے واجب نہیں ہوتی ہے۔ اور کہہ رہے وَيَشْتَرِطُ فِي وُجُوبِهَا بُلُوغُهَا حد النصاب بعد یبسها، اور اس پہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ بلوغ و حد النصاب، کے وہ حد نصاب تک پہنچ جائے، کب؟ بعد یبسها، کہ جب وہ سوکھ جائے، سوکھنے کے بعد نصاب تک پہنچے، اس وقت اس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ فَإِذَا كَانَتِ الْغَلَّةُ حِينَمَا يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَحَدُ هَذِهِ الْعَنَاوِينِ بِحَدِّ النِّصَابِ، بس اگر غلہ جو ہے وہ ان کے اوپر، اگر یہ جو غلہ ہے جب ان کے اوپر یہ نام صادق آ رہے ہیں، یہ عناوین صادق آ رہے ہیں، یعنی گیہوں کہا جا رہا ہے اس کو عرف میں، جو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وَلَٰكِنَّهُ لَا تَبْلُغُ بَعْدَ الْيَبْسِ، لیکن جب وہ سوکھ رہے ہیں تو سوکھنے کے بعد وہ 848 کلو نہیں بلکہ اس سے کم ہو رہے ہیں، تو اس وقت میں کیا ہے لم تجب الزکوٰۃ فیہا، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جو کہ زکوٰۃ ہی اس سے متعلق نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ ملاحظہ فرمائے، کہہ رہے کہ لا تجب الزکوٰۃ فی الغلات الاربع الا مرۃ واحدہ، غلات اربع میں زکوٰۃ جو ہے بس ایک مرتبہ واجب ہوتی ہے۔ فَإِذَا أَدَّى زَكَاتُهَا
ہاں زکاتہ لم تجب فی سنۃ ثانیہ، بس اگر جس غلات اربعہ کا زکوٰۃ ایک بار انسان نکال دے تو پھر اس پر اگلے سال اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے. ولا یشترط فی الحول، اور اس میں حول کی بھی شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں سال مکمل ہوگی نہیں، ایک سال تک کہ آپ کے پاس اتنی ملکیت میں یعنی اتنے 848 کلو یہ ساری چیزیں ہوں، اس کی شرط بھی نہیں ہے. وہ بحاظین تفترق النقدین والانعام، تو اس شرط کی وجہ سے یہ غلات اربعہ جو کیا ہے نقدین سے یعنی سونا چاندی اور انعام ثلاثہ سے جدا ہو گیا. کیوں اس لیے کہ ان میں اس کی شرط بہرحال موجود ہے. یہ مطلب مسئلہ ملاحظہ فرمائے کہ یختلف و مقدار الزکوٰۃ فی الغلات باختلاف الصور الآتیہ، غلات اربعہ میں زکوٰۃ کی مقدار جو ہے وہ ان صورتوں کے بدلنے سے کیا ہے اس کی مقدار بھی یعنی مقدار زکوٰۃ ان صورتوں کے بدلنے سے کیا ہے بدلتی جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کہ آپ کو کتنا % زکوٰۃ نکالنا ہے یہ منحصر ہے اس بات کے اوپر کہ آپ نے جو زراعت کی ہے وہ کس کے ذریعے سے کی ہے. ٹھیک ہے، سنیے گا. سب سے پہلا مسئلہ ان یکون سقیها بالمطر او بماء النہر. سب سے پہلے چونکہ دیکھیں یہ ساری چیزیں کیا ہے زراعت میں سے آتی ہیں کہ انسان اس کو زراعت کا کاشتکاری کرتا ہے. اگر کاشتکاری کرتے وقت آپ نے بارش کا پانی استعمال کیا ہے یا نہر کا پانی استعمال کیا ہے، او بمس عروق الماء من الارض، یا پھر زمین سے جو پانی نکل رہا تھا اسی کو پہنچا دیا ہے آپ نے اپنے کھیت تک، ٹھیک ہے، زراعت تک، ونحو ذالک مما لا يحتاج السقي فيه الى العلاج، یعنی اس طرح کی وہ چیزیں کہ جن میں آپ کو الگ سے علاج اور الگ سے علاج نہیں، وہ اپنا اردو والا علاج نہیں، یعنی الگ سے آپ کو کوئی زحمت نہیں اٹھانی پڑی ہے، الگ سے آپ کو کوئی خرچہ وغیرہ نہیں کرنا پڑا ہے. تو ففی هذه الصورة يجب اخراج عشرها زکوٰۃ، تو اس صورت میں جو مال ہے اس کا 10% آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہوگا. ان شاء اللہ. تب یہ اگر آپ کے پاس 800 مثال کے طور پر 850 کلو گرام گیہوں ہو گیا تو اب 850 کلو گرام کا جو کیا ہے 10% جو کیا ہے اس کو بطور زکوٰۃ آپ نکالیں گے. ٹھیک ہے، دیکھیے تو اب صورت بدل گئی. اب یہ صورت کیا ہے، یعنی یہ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر جو زراعت کی ہے، کاشتکاری کی ہے، وہ کس ذریعے سے، یعنی آپ نے اپنے خرچے سے نہیں کی بلکہ نہر کا پانی استعمال کیا ہے یا بارش کا پانی استعمال کیا، تو یہاں پر 10% دینا ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری صورت کیا ہے کہ ان یکون سقیها بالدلو والرشا والدوالی والمضخات ونحو ذلک. ٹھیک ہے، کہ آپ نے جو اس کو یعنی زراعت میں جو پانی ڈالا ہے یہ کیا ہے، یہ دلو کے ذریعے سے، یعنی کنویں سے پانی وغیرہ نکال کے آپ نے اس کو کیا ہے. ٹھیک ہے، رشا کہتے ہیں رسی کو، یعنی آپ نے پانی ڈالتے وقت جو کیا ہے مثلا زحمت یہ کی ہے کہ مطلب بالٹی سے اور رسی سے مطلب کنویں سے پانی نکال کر جو ہے وہ کیا ہے اس میں ڈالا ہے، یا پھر جو ہے وہ دوالی یا پھر اور بہت ساری مطلب اس کا کیا کہتے ہیں جانوروں وغیرہ کا استعمال کر کے بالٹی اس سے پانی جو ہے نکلوایا ہے اور پھر اس میں ڈالا ہے. یا پھر وہ مضخات کہتے ہیں، یعنی پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بانس وغیرہ لگا دیتے تھے اور اس پر جو پانی ڈالتے تھے اس طریقے سے. اب تو پائپ وغیرہ کا زمانہ ہو گیا ہے، لیکن وہی پائپ کا کام بانس کے ذریعے سے لیا جاتا تھا کہ لمبا سا بانس لگا کے اور اس بانس میں ایک طرف پانی ڈالتے تھے تو وہ بانس کے ذریعے سے پانی جا کر اپنے یعنی کھیت میں گرا کرتا تھا. تو اس طرح کے جو علاجات ہیں جو طریقے ہیں، اگر ان طریقوں سے پانی ڈالا گیا ہے ففی هذه الصورة يجب اخراج نصف العشر. تو اس تو بہرحال یہ چونکہ بہرحال یہ زحمت کا کام ہے نا، تو اس صورت میں آپ کو 10% نہیں بلکہ نصف العشر آپ کو دینا پڑے گا، یعنی 5% جو ہے وہ کیا ہے آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، 5واں حصہ کا مطلب کہ یعنی 5% کا مطلب کیا ہوا، یعنی 20% دینا ہے نہیں، یعنی 5% کا مطلب یعنی 20واں حصہ، 10واں حصہ نہیں، 10واں حصہ اس اوپر ہے، یہاں پر 20واں حصہ دینا ہوگا جو کہ اور کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تیسری صورت ان یکون سقیها بالمطر او نحوه تارة وبالدلو او نحوه تارة اخرى، کہ اب یہاں پر جو سینچائی کی گئی ہے وہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بارش کے پانی سے بھی مطلب اس کو پانی دیا گیا ہے اور کبھی جو کیا ہے یعنی وہ ڈول وغیرہ کے ذریعے سے ہی پانی دیا گیا، یعنی دونوں چیزیں استعمال ہیں. ٹھیک ہے. ولكن الغالب احدهما بحد يصدق عرفا انه سقي بها، مگر ان میں سے غالباً کسی ایک سے استعمال پانی زراعت دونوں سے کی گئی ہے،
مگر کیا ہے عرف میں یہ کہا جائے کہ غالباً زیادہ تر جو اس نے مثلاً ڈول کے ذریعے سے کیا ہے پانی کو ڈالا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے ولا یتد بالآخر، تو اس صورت میں زکوٰۃ جو کیا ہے یعنی اگر ڈول کے ذریعے تو پھر 20واں حصہ یعنی 5% زکوٰۃ نکالے گا اور دوسرے کو نہیں ہو گیا. ففیہا سورج علی حکم الغالب، تو جو غالب تھا وہی کا حکم جو کیا ہے اس پر لاگو ہوگا بعد انشاءاللہ، یعنی غالب کو دیکھتے ہوئے اس پر حکم لگایا جائے گا. یہ اسی کے برعکس سمجھ لیجئے، اگر زیادہ تر بارش کے پانی سے اس نے زراعت کی ہے تو اس صورت میں 10واں حصہ بطور زکوٰۃ نکالے گا 10%. تیسری صورت کہ ان یکون سقیھا بالامرین علی نحو الاشتراک، کہ مطلب برابری کے طور پر برابر جو کیا ہے دونوں سے سقی کیا گیا ہے زراعت کو، یعنی پانی جو کھیت میں ڈالا گیا ہے وہ دلو کے ذریعے سے بھی ہے اور بارش کے پانی کے ذریعے سے بھی ہے. بے اللہ یزید اعظم علی الاخر. اچھا، اشتراک کا مطلب کیا ہے کہ دونوں میں سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس سے زیادہ پانی کو دیا گیا ہے عرف میں. اوقان تجارہ لا یسقط بها الاخر ان اعتبار، یا پھر یہ کہ زیادتی ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے کہ دوسرے والا جو کیا ہے وہ اعتبار سے گر جاتا ہے. یعنی کیا مطلب نہیں دوسرے والے کو کہا جائے کہ نہیں اس سے کم دیا گیا، نہیں بلکہ تھوڑا بہت اضافی ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا ہے وفی هذه الصورة يجب اخراج 3 العشر، تو اس صورت میں 7.5 جو ہے وہ فیصد جو ہے وہ کیا ہے زکوٰۃ دینی ہوگی. مسئلہ ملاحظہ فرمائے کہ لا یعتبر فی بلوغ الغلات حد النصاب استثناء و ما صرفہ المالک فی المؤن. ٹھیک ہے، شرط نہیں ہے غلات کے نصاب تک پہنچنے میں کیا کہ استثناء و ما صرف المالک فی المؤن، کہ مالک جو ہے جن چیزوں کو اس نے مطلب خرچ کیا ہے اس کو کیا کرے پہلے جدا کرے. فلو کان الحاصل یبلغ حد النصاب ولکنہ اذا وضعت المؤن لم یبلغہ، بس اگر جو حاصل ہے یعنی جو غلات نکلا ہے ٹھیک ہے اتنے مقدار میں ہے کہ وہ حد نصاب تک پہنچ جا رہا ہے، لیکن اگر مالک اپنے اخراجات کو نکال لے تو پھر وہ نصاب سے کم ہو جائے گا. تو اس صورت میں کیا ہے وجبت الزکوٰۃ فیہ، تو اس صورت میں زکوٰۃ واجب ہے. بل لحوت اخراج الزکوٰۃ من مجموع الحاصل قبل وضع المؤن، بلکہ احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ خرچے وغیرہ کو نکالنے سے پہلے ہی کیا کیا جائے زکوٰۃ کو مکمل سے نکال دیا جائے. نعم ما تاخذ الحکومت من اعیان الغلات لا تجب زکوٰۃ علی المالک. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کے افراد جو ہیں، یعنی چونکہ پہلے زمانے میں باقاعدہ مقاصد میں یہ بحث ہے کہ سلطان وغیرہ یعنی بادشاہ وغیرہ کی طرف سے لوگ آتے تھے اور کچھ حصہ لے کے چلے جایا کرتے تھے، تو حکومت کی طرف سے جو غلات لے لیا جاتا ہے لوگوں سے اس کی زکوٰۃ نکالنا جو ہے کسی کو واجب نہیں ہے، لیکن اپنے اخراجات وغیرہ کے نکالنے سے پہلے زکوٰۃ نکالی جائے گی. اذا تعلقت الزکوٰۃ بالغلات لم يجب علی المالک تحمل مؤونتها الى اوان الحصاد او الاجتناء وله المخرج عن ذلك بعدۃ وسائل. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ جب زکوٰۃ متعلق ہو جائے ٹھیک ہے غلات سے، ٹھیک ہے تو مالک کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ اس کے مطلب پکنے تک کے حصاد یعنی اس کے جب پورے مکمل ہو جانے تک ٹھیک ہے، یا اجتناء یعنی اس کے توڑنے تک کے کیا کرے وہ انتظار کرے ٹھیک ہے، اور اس کے اخراجات وغیرہ برداشت کرے. وَلَهُ المخرج عن ذلك بعدۃ وسائل، بلکہ اس کو حق حاصل ہے کہ وہ چاہے تو کچھ متعدد وسائل کے ذریعے سے متعدد طریقوں سے ان کی زکوٰۃ نکال سکتا ہے. سب سے پہلا طریقہ کیا ہے کہ دیکھیں چونکہ جتنا زیادہ انتظار کرے گا اس کے اخراجات وغیرہ اتنا زیادہ صرف ہوں گے اور زکوٰۃ پھر بعد میں پتہ چلا یعنی خرچہ بھی زیادہ ہو رہا ہے اور پھر زکوٰۃ بھی نکالنی پڑ رہی ہے، چونکہ خرچہ تو اس کو زکوٰۃ سے ملا نہیں ہے. تو اس لیے اگر دیکھ رہا ہے کہ یعنی زکوٰۃ متعلق ہو گئی تو پھر وہ جتنا جلدی زکوٰۃ نکال دے ہے کچھ طریقوں سے تو اس کے لیے فائدہ ہے. اس سے کیا ہوگا کہ جو خرچہ ہوگا اس سے ہوگا کہ خرچ بھی مطلب بچ جائے گا اور زکوٰۃ پہلے نکل جائے گی، ورنہ کیا ہوگا کہ خرچ بھی کرے اور پھر اس سے زکوٰۃ بھی نکالے گا. پہلی بات ان یقوم حال تعلق زکوٰۃ بہا، کہ جب اس سے زکوٰۃ متعلق ہو رہی ہے غلات سے تو کیا کرے اس کی تقویم کرے، اس کی قیمت لگائے. وَيُخْرَجَ مِن مَالٍ آخر، اور اس سے یعنی جو مال جو درخت پہ مثلا ابھی پھل ہے اس میں سے زکوٰۃ نہ نکالے بلکہ کسی اور مال سے جتنی قیمت ہو رہی ہے اس کا جو 10% مثلا ہو رہا ہے یا 5% نکالنا ہے اس کو کسی اور مال سے زکوٰۃ نکال دے، کوئی مشکل نہیں ہے. وَيُرَاءَ فِي التَّقْوِيمِ بَقَاؤُهَا إِلَى أَوَانِ الْحِصَادِ أَوْ الْاجْتِنَاءِ مَعَ حَاجَتِهَا فِي بَقَائِهَا إِلَى صَرْفِ شَيْءٍ مِنَ الْمَالِ. لیکن ہاں ایک بات یاد رہے کہ جب قیمت لگائے گا تو قیمت بس حالیہ وقت میں نہیں لگائے گا، بلکہ یہ قیمت اس طریقے سے لگائے گا کہ جب یہ پک جائیں گے ٹھیک ہے، یا جب اس کو توڑا جائے گا تو اس وقت جو کیا ہے اس کی کتنی قیمت ہوگی.
چونکہ اور خاص طور سے اس وقت جب اس کو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ اس کو اپنے حال پر باقی رکھے گا، اس کو پکنے سے پہلے بیچے گا نہیں، اور ان شاء اللہ. تو اس صورت میں کیا ہے، اس صورت میں اس کو چاہیے کہ جب توڑنے وقت اس کی کیا قیمت ہوگی، چونکہ دیکھیں جب پھل وغیرہ پک جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس وقت جو قیمت ہوگی اس کا 10واں یا 5واں% جو ہے نکالنا ہے وہ کسی اور مال سے نکال سکتا ہے. ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے، قئی یسلمھا الی مستحقھا، کہ اس زکوٰۃ کو کیا کرے، تسلیم یعنی وہ کر دے، تسلیم کر دے، قبض کرا دے کیا ہے اس کے مستحق زکوٰۃ کو. وہ ہے علی الساق او الشجر، اس حال میں کہ وہ ابھی ساق پر ہی یعنی ڈالی پر ہی ہو اور شجر پہ ہی موجود ہو، درخت پہ ہی ہے. ثم یشترک معه فی المعن، پھر اس کے بعد اب کیا ہوگا، تو اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب مستحق زکوٰۃ کو دے دیا ہے تو اب اس کے جو درخت پہ جو پھل ہے نا، تو اب چونکہ مستحق کو دے دیا تھا، مستحق کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اخراجات وغیرہ کو برداشت کرے. یعنی اس کی صفائی کا مسئلہ ہے تو جو لوگ صفائی کرنے آتے ہیں تو ان کے اخراجات وغیرہ وہ مستحق ہی دے گا، اس کو نہیں دینا ہوگا. بات واضح ہے. تو یہ سب طریقہ کیا ہے، اس طریقہ بس یہی ہے کہ اس سے اس کا پیسہ بچے گا، ورنہ پتہ چلا کہ توڑنے تک پکنے تک کے وہ سارے اخراجات بھی کرے گا اور پھر بعد میں اس پہ زکوٰۃ بھی نکالنی ہوگی. تو اگر پہلے ہی نکال دے رہا ہے، جب چونکہ وجوب تو آ گیا ہے زکوٰۃ کا، تو جب پہلے ہی نکال دے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ خرچ اس کا کم پڑے گا. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ان یستجیز الحاکم الشرعی او نائبہ فی صرف المعونۃ علی الزکوٰۃ ثم استعفاؤہ منہا، یا پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ حاکم شرعی، ٹھیک ہے، یا حاکم شرعی کا جو نائب ہے، ٹھیک ہے، اس سے جا کر اجازت لے لے کہ حضور مجھ سے میرے مال پہ زکوٰۃ آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اب میں زکوٰۃ مجھ سے متعلق ہو گئی ہے لیکن پھر بھی مجھے اس پہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ مجھے اجازت دیجئے کہ جب تک کہ مستحق اس کو نہیں لے لیتا ہے اس وقت تک جو جتنا خرچہ ہوگا میں اس خرچے کو زکوٰۃ سے نکال لوں گا. تو اگر حاکم شرعی یا نائب حاکم شرعی مصلحت دیکھتا ہے اور اس کو اجازت دیتا ہے اس بات کی، تو پھر وہ جو اخراجات کرے گا وہ اس سے نکال سکتا ہے. واضح ان شاء اللہ. کہہ رہے مسئلہ لا یعتبر فی وجوب الزکوٰۃ ان تکون الغلہ فی مکان واحد، ٹھیک ہے، فلو کان له نخیل او زرع فی بلد لم یبلغ حاصل حد النصاب وکان لمثل ذلك فی بلد آخر وبلغ مجموع حاصل فی سنۃ حد النصاب وجبت الزکوٰۃ فیہ. بہت اچھا مسئلہ ہے. کہہ رہے کہ ضروری نہیں ہے زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے کہ غلہ جو ہے کیا ہے ایک ہی جگہ پر موجود ہو، نہیں، بس اگر اس کے کچھ کھجور کے درخت جو ہے کیا ہے کسی ایک جگہ پر ہوں، ٹھیک ہے، اور زرع فی بلد آخر، ایک مثال طور پر کیا ہے کچھ درخت جو کیا اس کے کلکتے میں ہے، ٹھیک ہے، ہم کلکتے رہنے والے تو کلکتہ، ٹھیک ہے، اور کچھ جو ہے کیا ہے اس کے درخت وغیرہ کیا ہے مثلا لکھنؤ میں ہے، اور تو اگر ہر ایک کو الگ الگ شمار کرے گا تو نصاب نہیں ہو پائے گا، کیونکہ 500 کلو یہاں ہے اور 400 کلو وہاں ہے. واضح ان شاء اللہ. لیکن اگر دونوں کو جوڑ کے دیکھا جائے تو نصاب تک پہنچ جا رہا ہے. واضح ان شاء اللہ. تو اس صورت میں تو چونکہ وہ بلغ مجموع حاصل فی سنۃ حد النصاب، اور اسی سال میں دونوں کو اگر جوڑا جائے تو کیا ہے، تو کہہ رہے کہ وہ حد نصاب تک پہنچ جائے تو اس میں زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی. یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے، کہنے کا مطلب یہ کہ اگر مالک ایک ہے تو اس کی ملکیت چاہے کتنے ہی ممالک میں الگ الگ کیوں نہ ہو، اگر اسی سال اتنے میں سب کو جوڑ کر اگر حد نصاب تک پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ اس سے واجب ہو جائے گی. یعنی یہ کہہ سمجھ لیجیے آپ کہ اگر غلات، ٹھیک ہے، مکان کے اعتبار سے اگر الگ الگ جگہوں پر ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کا حساب جو ہے وہ الگ شمار کیا جائے گا، نہیں، بلکہ چونکہ مالک ایک ہے لہٰذا سب کو ایک ہی، سب کا مالک ایک ہی ہے لہٰذا سب اسی کی ملکیت، لہٰذا سب کو ایک ساتھ جوڑ کر اگر نصاب تک پہنچے اس میں زکوٰۃ نکالی جائے گی. مسئلہ نمبر 540 اذا ملک شیئا من الغلات وتعلقت به الزکوٰۃ ثم مات وجب علی الورثہ اخراجها. اگر کوئی شخص غلات میں سے کسی شے کا مالک ہوا، وتعلقت الزکوٰۃ بھی، اور اتنے مقدار میں وہ زکوٰۃ یعنی وہ مال تھا کہ اس پہ زکوٰۃ جو کیا ہے واجب بھی ہو گئی، ثم مات وجب علی، پھر اس کے بعد کیا ہے یعنی قبل اس کے کہ وہ زکوٰۃ نکالتا وہ جو مالک تھا اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا، تو اس صورت میں ورثہ کے اوپر واجب ہے کہ وہ زکوٰۃ کو نکالے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مرنے سے پہلے اس کی حیات میں ہی زکوٰۃ متعلق ہو گئی تھی. وَإِذَا مَاتَ قَبْلَ تَعَلُّقِهَا، لیکن اگر اس کی موت قبل از تعلق زکوٰۃ ہو، یعنی زکوٰۃ کے آنے سے پہلے، یعنی زکوٰۃ اس سے متعلق ہونے سے پہلے اس کے مال سے اس کا انتقال ہو گیا، انتقل المال بِأَجْمَعِ إِلَى الْوَرَثَةِ، تو تمام کا تمام مال وراثت کے تحت جو کیا ہے ورثہ تک پہنچ جائے گی، ورثہ اس کے مالک ہو جائیں گے. فمن بلغ نصیبہ، پس اب ورثہ میں سے جس کی وراثت حد نصاب تک پہنچ رہی ہے، ان شاء اللہ
تو وجبت علیہ زکوٰۃ، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگا، ٹھیک ہے، حین تعلق زکوٰۃ بھی، جب اس سے زکوٰۃ متعلق ہو رہی ہے تو اس وقت اگر نصاب تک پہنچ جا رہا ہے تو اس صورت میں ورثہ کے اوپر واجب ہے۔ ومن لم یبلغ نصیب حدہ لم تجب علیہ، اور جس کا نصاب جو کیا ہے، جس کا حصہ نصاب تک نہیں پہنچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ موت سے پہلے زکوٰۃ اس پر واجب، زکوٰۃ وجوب متعلق ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ اگر ہو گیا تھا تو اس سے زکوٰۃ نکالنی ہے ورثہ کو، اور اگر متعلق نہیں ہوا تھا تو اب ورثہ کی واجب ہے، کہ اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی طرف سے زکوٰۃ نکالیں اگر نصاب پہنچ جا رہا ہے تو۔ من ملک نوعین من غلۃ واحدہ، اگر کوئی شخص جو کیا ہے دو طرح کا، ایک ہی غلے کا دو قسم کا، ایک ہی غلے کے دو طرح کی نوعیت کا کیا ہو جائے، وہ مالک ہو جائے، یعنی کیا مطلب؟ کالحنطۃ الجیدۃ والردیہ، جیسے گیہوں ہی ہے مگر اس کے پاس 500 کلو گیہوں جو ہے وہ کیا ہے، اچھے قسم کا گیہوں ہے، اور 400 گیہوں جو ہے کیا ہے، یعنی وہ اچھی کوالٹی کا نہیں ہے، اس کی کوالٹی ذرا سا لو کوالٹی کا ہے، تو کیا ہے، جاز له اخراج زکوٰۃ منہما مراعیا للنسبۃ، اس صورت میں کیا ہے، نسبت کو دیکھتے ہوئے اس کو زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ 500 اور 400 جب ملا رہا ہے تو 900 ہو گیا اور نصاب تک پہنچ گیا، تو اس صورت میں کیا ہے، 500 والے میں سے بھی کچھ حصہ اسی کے حساب سے، اور 400 والے میں سے بھی کچھ حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ ولا یجوز اخراج تمامها من القسم الردی علی العوض، اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ تمام کا تمام زکوٰۃ، یہ چالاکی اگر کرے کہ جو 10% یا 5% نکالنا ہے وہ تو سب کا سب اچھا والا مال اپنے لیے رکھ لے، اور زکوٰۃ کے طور پر جو کیا ہے، جو لو کوالٹی کا گیہوں ہے وہ دے دے، تو کہہ رہے یہ بنا بر احتیاط کے یہ جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہوگا۔ اذا اشترک اثنان او اکثر فی غلۃ، اگر ایک غلے میں دو یا دو سے زیادہ لوگ شریک ہوں، جیسا کہ کما فی المزارع، جیسا کہ مزارع وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے عام طور سے، تو لم یکفی فی وجوب الزکوٰۃ بلوغ مجموع الحاصل حد نصاب، تو سب کو جوڑ کر نصاب تک پہنچنا، یہ جو کیا ہے وہ زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوتی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ نہیں کہ سب کے حصے کو جوڑ کر اگر وہ حصہ نصاب تک پہنچ رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، نہیں، بل یختص الوجوب من بلغ نصیب، بلکہ ہر ایک کا کیا ہے، ہر ایک پہ زکوٰۃ آنے کے لیے خود اس کے حصے کا نصاب تک پہنچنا ضروری ہے۔ مثال دو، بات زیادہ واضح ہوگی، ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، سمجھیے، سنیے، کہہ رہے اگر دو لوگ شریک ہیں، ٹھیک ہے، ہم اور آپ جو کیا ہے شریک ہو کر ہم کوئی کاشتکاری وغیرہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کاشتکاری ضرور، تو اس میں تو ایک صورت یہ ہے کہ جو کاشتکاری ہوئی اس میں سے 500 کلو کا مالک میں ہوں، 500 کلو کے مالک آپ ہیں، تو گرچہ ہم نے مزارعت جو ہے شراکت سے، پارٹنرشپ میں کی ہے، مگر کیا ہے، اگر جدا جدا کیا جائے، اگر ایک کر کے جوڑا جائے تو 1000 کلو ہو گیا، 1000 کلو میں زکوٰۃ واجب ہے، لیکن یہاں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر دو مالک ہیں اور مالک کا ایک ہونا ضروری ہے۔ ہاں، اور اگر تقسیم کیا جائے تو 5-5 کلو ہے اور 500 کلو کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لہٰذا وہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر 1000 کلو میرا حصہ، 1000 کلو آپ کا حصہ ہے، اب اگر جوڑا جائے اور جدا کے تو دیکھا جائے ہمارا حصہ بھی نصاب تک پہنچ گیا، آپ کا حصہ بھی نصاب پہنچ گیا، تو آپ اپنے ہی حصے سے جو کیا ہے زکوٰۃ نکالیں گے، میں اپنے حصے سے زکوٰۃ نکالوں گا۔ یا پھر یہ کہ پارٹنرشپ اس بات پہ ہوئی ہے کہ آپ کو زیادہ ملنا ہے، ہم کو کم ملنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کا حصہ جو کیا زکوٰۃ تک پہنچ گیا، میرا حصہ زکوٰۃ، آپ 1000 کلو کے مالک ہوئے، میں 500 کلو کا مالک ہوا، تو آپ پہ زکوٰۃ واجب ہوگی، میرے پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس کو انشاءاللہ یہاں تک رہنے دیتے ہیں، پھر باقی جو ہے وہ احکام الزکوٰۃ اس کو بعد میں پڑھ لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔